بیک ٹو رائزنگ پاکستان میں خوش آمدید. اور جیسا کہ آپ سے وعدہ کیا تھا کہ آج آپ کی نے بتایا تھا نا یلو صوفے پہ ہم ستاروں کو بٹھاتے ہیں جو کہ بہت اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں, اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم وہ کام ان کا دنیا تک پہنچائیں. آلریڈی کچھ تو بڑے فیمس ہوتے ہیں, ہم تو بس ان سے ہوتا ہے کہ کیا ہم سیکھ سکتے ہیں, وہ ہم ان سے سیکھیں. تو آج یہ وعدے کے مطابق آپ کو بتایا تھا کہ جی 2 ستاروں سے آپ کی ملاقات کروائیں گے. ہم ان سب سے پہلے ویلکم کرتے ہیں ہم ڈاکٹر حسن کو. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. ڈاکٹر حسن کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو ڈائریکٹر ہیں, رائٹر ہیں, پائلٹ ہیں, اچھا جی اس کے علاوہ اسپورٹس میں بہت زیادہ پولو پلیئر بھی رہ چکے ہیں. میں تو ابھی ہم اس سے پہلے بریک پہ بات کرے تھے, ہم نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ نے چھوڑا کیا ہے نا, مطلب سب کچھ آپ نے زندگی میں ایکسپیرینس کیا, وہ کیسے کیا, کیوں کیا, آپ سے ہم جانیں گے ابھی ہمارے اس سیگمنٹ میں. اور ہمارے ساتھ جو دوسرے خصوصی مہمان ہیں صاحبزادہ سلطان, ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور جب بات کرتے ہیں ہم ایڈونچر کی اور ایڈونچر لیولز کی بات کرتے ہیں تو جو ٹاپ پہ نام نظر آتے ہیں تو اس میں ایک نام آپ کا نظر آتا ہے. آپ پاکستان میں جو سب سے بڑا سٹڈ فارم ہے وہ آپ اون کرتے ہیں, اور آپ کا جو کلب ہے, آپ کی جو ٹیم ہے, اس نے پاکستان کو ٹینٹ پیکنگ میں انٹرنیشنلی بھی ریپرزینٹ کیا ہے, اور بڑی پروموشن جو آپ کردار ادا کر رہے ہیں. اور جب ٹینٹ پیکنگ کی بات کرتے ہیں تو ہم اپنے کلچر کی بھی بات کرتے ہیں, اینڈ وی آر ویری پراؤڈ ٹو ہیو یو ہیئر. اور اس کے علاوہ آپ ٹینٹ پیکنگ تک نہیں, آپ دونوں بڑے ملٹیپل ٹیلنٹ کے لوگ ہیں. آپ ریلی ریسنگ کی بات کرتے ہیں تو پرومیننٹ نام ہے, کبھی ٹاپ 2, کبھی ٹاپ 1, کبھی کہاں پہ ہم دیکھتے ہیں, آلویز یو آر دیئر. بالکل جی. تو سب سے پہلے تو ویلکم ٹو رائزنگ پاکستان. ڈاکٹر حسن اگر آپ سے ہم سٹارٹ کریں, گفتگو کا آغاز ہم کریں, اتنے ساری چیزیں کیسے مینیج کی زندگی میں؟ پائلٹ بھی ہیں, کیا آپ نے ابھی ہماری بات چیت ہو رہی تھی, آپ نے بتایا کہ ہائٹ سے آپ کو بہت ڈر لگتا ہے. ہاں, اس کو اوور کم کس طرح کیا؟ جی اس کو میں شاید وہ ایک سائیکولوجیکل ڈسپوزیشن ہے. مجھے 2 فوبیاز تھے بڑے کافی, اور وہ دونوں فوبیاز ایک وہ ہر ٹراما سے آپ کی کوئی نہ کوئی فوبیاز ریلیٹڈ ہوتا ہے. تو ہم کیونکہ جی گاؤں سے تعلق ہے, تو بچپن میں نہر پہ پل سے میں نہر میں گر گیا, تیرنا آتا نہیں تھا, تو آئی آلموسٹ ڈراؤنڈ. تو اس کے بعد وہ ایک ہائیڈروفوبیا آپ کو شروع ہو جاتا ہے. ہائٹ فوبیا پتہ نہیں پہلے سے ہی تھا. تو بوتھ آف دیز فوبیاز اینڈ لیونگ یور لائف ود اینی کائنڈ آف افیئر, کسی بھی ڈر کی وجہ سے آپ اپنی زندگی کبھی پوری جی نہیں سکتا. سو کوشش پھر یہ کی کہ جو بھی ڈر ہے اس کو جب تک آپ ہیڈ آن نہیں لیتے, اس کو آپ کرتے نہیں. تو میں نے پھر اپنا ہائیڈروفوبیا سے دور کیا کہ آئی جمپڈ ان ٹو دا ڈیپ ویل, تو سوری پول. تو پول کے ڈیپ اینڈ میں نے چھلانگ لگا دی. اس طرح میں نے اپنا ہائیڈروفوبیا کور کیا. اور پھر جب ہائٹ فوبیا کی سمجھ آئی تو پھر جہاز سے چھلانگ لگا لی. چھلانگ لگا دی جہاز سے, تو چلاتے نہیں جی چلاتے نہیں. بیسکلی جب آپ نارمل جب آپ سی پی ایل کرتے ہیں, کمرشل پائلٹس لائسنس, تو اس کے اندر آپ کا کوئی ایجیکشن کا کوئی سین نہیں ہوتا. سو نو اٹس ناٹ اسکیری, اٹس بیکاز وہ جو ایئر کرافٹ ہوتا ہے وہ اسٹیبل اتنا ہوتا ہے کہ جب آپ اس کو گلائڈ کر کے کوشش کر سکتے ہیں لینڈ کرنے کی, سو دیر از اے ایلیمنٹ آف اٹ. پھر اس کے بعد چونکہ کوشش یہی ہوتی تھی کہ ہر چیز کو پورا کیا جائے, تو پھر دین فرام دیر آئی ڈیڈ مائی جیٹ ریٹنگ. جیٹ ریٹنگ کے بعد پھر میں نے ڈبل جو ٹوین انجن جیٹ ریٹنگ ہوتی ہے وہ کی, دین بیکیم این انسٹرکٹر پائلٹ. پھر اس کے بعد ایروبیٹکس, جہاز کو پٹھا سیدھا کرنے کا بڑا شوق تھا. سو وہ ایروبیٹکس لائسنس, وہ دیٹس اے سیپریٹ لائسنس جو آپ کو لینا پڑتا ہے. اس کے لیے آپ کو نمبر آف آورز ہوتے ہیں جو آپ کو ایروبیٹکس کے لیے کرنے پڑتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ نے شاید ایئر ریسنگ کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا, جو آپ ایک سرٹن چیک پوائنٹس کے تھرو جاتے ہیں, تو وہ پھر اس کے اندر آئی گاٹ انٹو اٹ. تو ان کے لیے آپ کو ایجیکشن ٹریننگ جو ہے وہ کرنا اور پیراٹروپنگ کرنا اس کے لیے امپورٹنٹ ہوتی ہے, بیکاز اٹس اے سیفٹی پروسیجر کہ اگر آپ کا جہاز میل فنکشن کر جاتا ہے, اینڈ بیکاز وہ جہاز آپ ان کو بہت ڈفرینٹ طریقے سے اڑا رہے ہوتے ہیں, سو اس میں سیفٹی کے اینگلز بہت کم ہوتے ہیں. سو اس میں پھر ون آف دا میجر سیفٹی تھنگز از کہ آپ نے تو پھر جب میں نے پہلی دفعہ اس کی ایجیکشن ٹریننگ کی, اور پہلی دفعہ تو مجھے ڈر بڑا لگا. میں نے کہا اچھا اس سے زیادہ ڈر لگتا ہے. سو پھر اس کے بعد پھر اسکائی ڈائیونگ آئی اسٹارٹیڈ. تو پھر اسکائی ڈائیونگ میں پھر ایک چیز ہوتی ہے, اس کو آپ کہتے ہیں ریگر. ریگر کورس ہوتا ہے جس کا مطلب یہ ہوتا ہے یو کین ایکچولی پیک دا پیراز یور سیلف. اور
پھر جی اسکائی ڈائیونگ کرنا شروع کر دی اور آئی ہیو اباؤٹ 185 جمپس. پھر اس کے بعد ہیلو جمپس ہوتی ہیں جو کہ ہائی الٹیٹیوڈ لو اوپننگ جمپس ہوتی ہیں. سو ایک دفعہ سب کچھ بتا دیں گے. لیٹس انگیج صاحبزادہ سلطان. بالکل جی. جب ہم آپ کے فینس ہیں اور سارا پاکستان آپ کا فین ہے کیونکہ ایڈونچر تو جو ہے نا اس خطے کے بلڈ میں دوڑتا ہے. تو آپ کی تو جب ہم کہانی شروع کرتے ہیں کہ جیسے ابھی ان کے ساتھ بڑی ڈیٹیل میں بات ہوئی ہے تو گھوڑے کی پیٹھ سے جیپ کی سیٹ تک یہ ہارس پاور ویری نائس ویری نائس. گڈ کامنٹ. سفر کیسا رہا؟ یہ کیسا سفر رہا؟ بڑا زبردست سفر تھا جی. ہمارا تعلق چونکہ حضرت سلطان باہو کے خانوادہ سے ہے تو بچپن سے ہمیں نیزہ بازی کی گھوڑ سواری کی ٹریننگ دے دی جاتی ہے. تو وہ تو چونکہ ایک فیملی کی ایک لیگیسی بھی تھی اور بزرگوں کا حکم بھی تھا اور پھر بچپن سے گھوڑوں کے ساتھ ہی ہم بڑے ہوئے ہیں تو وہ ایک شوق بھی تھا. تو 2010 تک جی میں نے الحمدللہ پاکستان کے جتنے بھی بڑے ایونٹس ہوئے ہیں سب میں پارٹیسپیٹ کیا ہے اور اللہ نے بڑی عزت سے بھی نوازا. اور ہمارا جو کلب ہے سلطانیہ آوان کلب کے نام سے وہ اس کی ریپریزنٹیشن پاکستان کی نیشنل ٹیم کے اندر بھی رہتی ہے. اور اس وقت بھی جو پاکستان کی نیزہ بازی ٹیم کے کیپٹن ہیں سلطان صفدر وہ ہمارے کلب سے ہیں. اور ٹاپ 5 ٹاپ 6 کے اندر الحمدللہ 2 سے 3 ہمارے کلب سے لڑکے میرٹ کے اوپر سلیکٹ ہوتے ہیں. تو 2010 میں جی مجھے ایک میڈیکل ایشو کی وجہ سے ڈاکٹرز نے گھوڑ سواری سے منع کیا جو کہ میں نہیں ہوا اور نیزہ بازی اور دوڑانے سے منع کیا تو وہ یقیناً پاسبل نہیں تھا. سواری بھی میں اوکیجنلی کرتا ہوں کوشش کرتا ہوں کہ اوائڈ کروں تاکہ وہ ڈسک یا وہ دوبارہ سلپ نہ ہو جائے. گھوڑے سے گرنے کی وجہ سے یہ ہوا؟ نہیں جی یہ 2002 میں مجھے رائڈنگ کے دوران ہی ہوا تھا. اچھا. تو وہ ہمارے پاس بریڈ ایک ہے شین بریڈ کے نام سے جو کہ حضرت سلطان باہو کی گھوڑی تھی اور اس کی ایک ہسٹری ہے. اس نے 2 شیروں سے مقابلہ کیا اور ان کو مارا اور شیر کو ہماری جو لوکل لینگویج ہے اس میں شیں کہتے ہیں جی. تو شیں سے وہ شین بریڈ بنی کہ شیر سے لڑنے والی. تو وہ گھوڑا بھی شین تھا اور میں بھی عوان تھا تو وہ دونوں کا تھوڑا کمبینیشن بڑا سخت تھا. تو خیر اس دوران میری گھوڑے کے ساتھ سنکرونائزیشن میں ٹائم لگا اور میری یہ بیک کا ایشو ہوا. خیر میں نے ہمت نہیں ہاری اور کوشش یہ جاری رکھی کہ میں اپنے ملک کا جو خوبصورت چہرہ ہے اس کو پوری دنیا کو دکھا سکوں. تو مجھے خوش قسمتی سے 2014 کے اندر چولستان ریس دیکھنے کا اتفاق ہوا اور وہاں ہمارے جو لیجنڈ ہیں اور موٹر سپورٹ کے ہیرو ہیں اور میرے استاد ہیں نادر مکسی صاحب ان کو میں نے وہاں دیکھا ان کی ڈرائیونگ کے سکلز دیکھے تو مجھے شوق ہوا کہ میں اس کو اپناؤں. چونکہ ڈرائیونگ تو آتی تھی اور کافی اچھی آتی تھی لیکن یہ آئیڈیا نہیں تھا کہ میں اتنا اچھا پرفارم کر سکوں گا. میرا خیال تھا کہ سیکھنے میں ابھی مجھے 4-5 سال لگیں گے لیکن اللہ نے کرم کیا کہ میری پہلی ریس جو تھی وہ 2015 کی تھی اور 2016 کی چولستان میں نے ون کی تھی. اور 2016 میں آپ نے ون بھی کیا. واو ونڈرفل. زبردست. کیا بات ہے. اچھا سر اگر ہم بات کریں ڈاکٹر حسن پاکستانی فلم انڈسٹری سے بھی ہم بہت سارے لوگوں کو بھی بلاتے ہیں اور آج کل ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ فلم انڈسٹری ہماری کس طرح سے گرو کر رہی ہے. آپ نے بھی 2 زبردست فلمز دی ہیں. ہم ڈائریکٹر کی بات کریں ایز اے رائٹر بات کریں یلغار پاکستان کی بہت بڑی فلم ہے یہ. اگین اگر ہم وار کی بات کریں وہ پاکستان کی ایک بہت بڑی فلم ہے. کیا تھاٹ پروسیس تھا اس کے پیچھے کہ ڈائریکشن میں تو آنا ہی آنا تھا لیکن سٹوری بلڈ کرنے میں کیا تھاٹ پروسیس تھا؟ جی جب میں نے ہر انسان اپنے پیچھے کوئی نہ کوئی لیگیسی چھوڑنے کی کوشش کرتا. میرا کبھی بھی جو موٹیو تھا فلم بنانے کا وہ پرائمریلی کوئی اب خود مشہور ہونا نہیں تھا یا آئی واز نیور فیسینیٹڈ بائی اٹ. ٹھیک ہے. آئی اسٹارٹیڈ آن دس پروجیکٹ بیکاز ایک یہ تھا کہ ہمارا جو سول سروس کا ایک بیچ ہے جس میں اثر عاشر عظیم گل ہیں جنہوں نے دھواں بنایا اور باقی. سو آئی واز آلویز فیسینیٹڈ بائی اٹ. بٹ فلم بنانے کا ریزن بالکل بھی یہ نہیں تھا. فلم بنانے کا ریزن یہ تھا کہ بیکاز میری جو ڈاکٹریٹ ہے اور میری جو پوسٹ ڈاکٹرل فیلوشپ ہے دیٹ از ان اسٹریٹجک کمیونیکیشن اینڈ سیناریو ڈیولپمنٹ. اینڈ اس ٹائم پہ 2008 میں ہم نے کانسیپٹ آئی ڈیولپڈ اے کانسیپٹ پیپر بنایا تھا میں نے آن اسٹریٹجک کمیونیکیشن 4th جنریشن وارفیئر. سو
پاکستان کا کیس کہیں پہ ریپرزینٹ نہیں ہوتا تھا دنیا میں کہ آپ کے ساتھ ہو کیا رہا ہے, آپ کے ساتھ کیا چیز ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. تو جب میں نے دیکھا کہ نہیں, اگر آپ نے پاکستان کا کیس پریزنٹ کرنا ہے تو وہ کبھی بھی آپ ڈرامے سے نہیں کر سکتے, کبھی کسی چیز سے نہیں کر سکتے. جو کیس ریپرزنٹیشن ہوتی ہے وہ ہمیشہ فلم میں ہو سکتی ہے. اس کی 3 وجوہات. ایک یہ کہ جب آپ سینما میں جاتے ہیں تو آپ پیسے دے کے جاتے ہیں. سیکنڈ, آپ ایک بالکل ڈارک روم میں بیٹھتے ہیں اینڈ وداؤٹ اینی ڈسٹریکشن. جب آپ پیسے دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یو وانٹ ٹو ویلیو دی اوپینین جو میں آپ کو پیش کر رہا ہوں. سو یو ول ویلیو دیٹ. ٹی وی میں تو فری آپ کو چل رہا ہے, سو اور آپ ڈسٹریکٹڈ بھی ہیں, تو اس میں کوئی ڈسٹریکشن نہیں ہے. دوسرا, میرے پاس ایک ان انٹرپٹڈ برین ہے آپ کا فار دیٹ ٹائم پیریڈ. سو اگر آپ نے اپنا کیس پریزنٹ کرنا ہے, اپنا اسٹریٹجک کمیونیکیشن کا کیس پریزنٹ کرنا, تو وہ آپ سینما سے کر سکتے ہیں. میں نے اس وقت, بیکاز میرا اس وقت گورنمنٹ سے بھی تعلق تھا, میں نے I spoke to the fellow ministers, I spoke to different people, ISPR سے بھی بات کی, باقی لوگوں سے بات, تو ساری ہنسنا شروع کر دیتے تھے کہ یہ مطلب فلم کون دیکھتا ہے بھائی. اور پاکستان میں سے ٹوٹل 4 اسکرینس تھیں. تو پھر میں نے کہا اگر ہم ہر چیز حکومت پاکستان سے ہی کرانا شروع کر دیں گے تو مطلب ہاؤ, کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ پھر آپ کیا کہہ رہے ہیں, مطلب میری ایز پاکستانی کیا رسپانسبلٹی ہے. اور اگر مجھے اتنا ہی شوق ہے اس ملک کے ساتھ اور اتنی محبت ہے مجھے اس ملک کے ساتھ, تو پھر وٹ ایم آئی ڈوئنگ. سو آئی امبارکڈ آن اے فائنینشیل سوئسائڈ. نہیں جی, اس طرح تو اللہ کا شکر ہے, گاڈ ہیز بین ویری کائنڈ. اللہ تعالیٰ کا بہت احسان ہے, جو کچھ دیا اس ملک نہیں دیا. سو وہ اتنا وہ نہیں تھا, بٹ اس کی کوئی فائنینشیل سینس نہیں بنتی تھی, کیونکہ جو فلم میں نے کنسیو کی تھی اس کا اس وقت بجٹ جو تھا تقریباً $1.7 million تھا. the kind of film that I wanted to make, because یہاں پہ نئے کیمراز کی ٹریننگ کسی کے پاس نہیں تھی. the world had changed a lot, human source نہیں تھا. سو بالکل اسکریچ سے اسٹارٹ کیا. دوسرا میرا جو موٹیو تھا فلم بنانے کو یہ تھا, I wanted to create 10,000 jobs. یہ 2 موٹیوز تھا. ٹھیک ہے. اور خیر جی وہ فلم لکھی, اس کو دیکھا, ایکشن کا خود وہ تھا, سو ایکشن ڈائریکشن سیکھی. آئی وینٹ ٹو نیو یارک فلم اکیڈمی, لرنڈ ہاؤ ٹو ڈو تھنگس. واپس آ کے آئی براٹ این انٹائر کرو فرام اسٹیٹس. انہوں نے سے کہا, اور پاکستان کا ٹوٹل جو مارکیٹ سائز تھا وہ 6 کروڑ روپے تھا اس زمانے میں. سو اگر میری فلم بہت سکسیزفل ہوتی تو وہ میکسیمم 6 کروڑ روپے کر سکتی تھی. اینڈ سو دیٹ آئی اسٹارٹڈ آف ود -11 کروڑ روپیز آف لاس فرام ڈے 1. سو یہ میتھمیٹکس تھی اس کی. اوپر سے فلم 80% انگریزی میں تھی. دوسرا, اس فلم میں گانا کوئی نہیں تھا, اس فلم میں ڈانس کوئی نہیں تھا, اور کوئی مسالہ بھی نہیں تھا اس فلم کے اندر. تو وہ مجھے بڑے لوگوں نے کہا, یار تم نے یہ گانے کے بغیر فلم کیسے ہو سکتی ہے, ڈانس کے بغیر فلم کیسے ہو سکتی ہے, اور یہ کیسے ہو سکتا ہے, اور تم پاگل ہو گئے. میں نے کہا جی بس دیکھی جائے گی, آئدر اٹ از گوئنگ ٹو, یا تو یہ دنیا کی سب سے مہنگی ہوم فلم ہوئے گی جو کہ میں اور میرے بچے بیٹھ کے دیکھیں گے, یا پھر کچھ نہ کچھ ضرور کر دے گی, بیکاز موٹیو ڈفرینٹ تھا. اور آپ یقین کیجئے کہ اگر میرے یہ موٹیوز نہ ہوتے تو کوئی ایسی باہر سے اٹھا کے میں نے کوئی فلم نہیں تھی بنائی. آئی نیور انڈرسٹوڈ کہ اس فلم نے 32 کروڑ روپے اس فلم نے بزنس کیا اس ملک کے اندر. اٹ واز دا ہائیسٹ گروسنگ فلم ان پاکستان's ہسٹری, جس کے بعد پھر باقی فلمیں بننا شروع ہوئیں. سو ماڈرن سینما کا جینیسس ایٹ لیسٹ وار ضرور ہے. لیکن ابھی ماڈرن سینما کی بھی ہم بات کریں گے. ابھی جس طرح ہم نے بتایا گرو کری ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے اور ایشوز بھی ابھی ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ جہاں پہ فلم میکرز کی طرف سے بہت ساری اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں, ان کی بہت سارے مطلب ایک ان کا ایک آپ کہتے ہیں نا کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں ڈپرائیو کیا جا رہا ہے بہت ساری چیزوں سے. اس کے بارے میں ہم بات کریں گے, لیکن اس بریک کے بعد بریک پہ جائیں گے, واپس آئیں گے تو مزید گفتگو اسی طرح سے ہم جاری رکھیں گے. رہیے ہمارے ساتھ, یہ ہے رائزنگ پاکستان. ویلکم بیک رائزنگ پاکستان میں. اور بریک پہ جانے سے پہلے ہماری گفتگو ہو رہی تھی فلم کے حوالے سے. اب ہم اپنی گفتگو کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں. بڑا مزہ آ رہا ہوتا ہے جب آپ کے پاس 2 بڑی شخصیات بیٹھی ہوں اور آپ دونوں سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کے دماغ الجھ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی سوال رہ نہ جائے, اور اس کے لیے پھر آپ کو دوسری تیسری ڈشز کے بارے میں سوچنا پڑتا ہے. صاحبزادہ سلطان, میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ایک روحانی سلسلہ ہے آپ کی فیملی میں, جس سے پاکستان میں بہت سے لوگ ہیں جو فیضیاب ہوتے ہیں, آتے ہیں, بڑے پیار سے آتے ہیں.
مگر اس کے ساتھ آپ کے اوپر ذمہ داریاں بھی بہت بڑھ جاتی ہیں. اب یہ جو نیزہ بازی ہے, یہ جو ٹینٹ پیگنگ ہے, یہ ہمارا ایک کلچر ہے, تو اس میں آپ کی فیملی کا بڑا کنٹریبیوشن ہے. کیسا دیکھ رہے ہیں اس کا فیوچر, کیسا دیکھ رہے ہیں آپ اس کا پاکستان؟ نیزہ بازی کا فیوچر بہت ہی برائٹ ہے. جب میں نے نیزہ بازی شروع کی تھی تو پاکستان میں کوئی 1000 سے 1500 رائڈرز تھے جو نیزہ بازی کرتے تھے. اس وقت پاکستان میں 5000 رائڈرز ہیں جو ریگولر ہیں نیزہ بازی کے اندر, اور ویسے اگر ہم تعداد ایک اندازے کے مطابق 8-9 ہزار کے قریب ہے جو لوگ نیزہ بازی سے وابستہ ہیں یا کرتے ہیں آن اینڈ آف. تو تو نیزہ بازی جو ہے یہ ایک تو ہمارا کلچر بھی ہے, اور یہ انٹرنیشنلی اب بہت زیادہ اس کو پروموشن مل رہی ہے. دنیا کے تقریباً 35 سے 40 ممالک کے اندر نیزہ بازی ہو رہی ہے. تو پاکستان جو ہے وہ دنیا کی ٹاپ 5 ٹیم کے اندر رہتی ہے. لاسٹ ٹائم بھی جو ورلڈ کپ کوالیفائز تھے اس میں بھی آلموسٹ پاکستان نے کوالیفائی کر دیا تھا. وہ ایک کنٹروورسی ہو گئی تھی وہاں پہ, انڈیا میں یہ کوالیفائز ہوئے تھے تو انہوں نے ایک اور ٹیم رجسٹرڈ کی تھی بہرحال, جس کی وجہ سے تو ابھی دوبارہ وہ ورلڈ کپ کوالیفائرز بھی پاکستان کو ملے ہیں. تو انشاءاللہ اس سال کے آخر میں یا اگلے سال کے شروع میں پاکستان کے اندر ورلڈ کپ کوالیفائز ہوں. اور ہماری بہت سی دعائیں, ہماری بڑی خواہشات ہیں, اور ہمارے بچوں کو بھی چاہتے ہیں انکریج کریں اس کی طرف. تو کیا اسپیشل ٹیلنٹ چاہیے, کیونکہ دونوں ٹیلنٹس آ جاتے ہیں آپ کے پاس, تو ملٹیپل ٹیلنٹس ہیں. گھڑ سواری بھی, اس کے لیے بھی ایک اسپیشل ٹیلنٹ چاہیے. آپ ریلی کی بات کرتے ہیں, وہاں پر بھی چاہیے. تو کیا یو نیڈ ٹو بی ویری انٹیلیجنٹ ایز آپ فزیکلی تو اسٹرینتھ, آپ کو اسٹرینتھ چاہیے, اور مینٹلی بھی آپ کو اسٹرانگ ہونا چاہیے. تو انٹیلیجنس اس میں کتنا کام کرتی ہے؟ میں نے جی اس تھوڑے عرصے میں جو کچھ اپنے سینئر سے سیکھا ہے وہ یہ ہے کہ ڈرائیونگ سکلز تو آپ ٹائم کے ساتھ اپنے اندر پیدا کر لیتے ہیں. وہ 3-4 سال کی اچھی پریکٹس کے ساتھ آپ ایک اچھے ریسر, اچھے گھوڑ سوار بن سکتے ہیں. لیکن یہ برین گیم ہے. جب آپ مقابلے کے اندر جا رہے ہیں ڈیزرٹ کے اندر 35 ڈگریز کے ٹمپریچر کے اندر, اور آپ کی گاڑی کے اندر کا ٹمپریچر 40 یا 40+ ہوتا ہے, اور آپ نے ہیلمٹس پہنے ہوئے ہیں, فائر پروف سوٹس پہنے ہوئے ہیں, ان کے نیچے بھی فائر پروف چیزیں ویئر کی ہوئی ہیں یا فائر ریزسٹنٹ, تو آپ کی باڈی کا ٹمپریچر بھی اس وقت 101-102 ہوتا ہے. آپ کی گاڑی کی سپیڈ جو ہے وہ 180+ میں ہوتی ہے ڈیزرٹ کے اندر, جہاں پہ کوئی ٹارمیک نہیں ہے, کہیں آپ کی گاڑی رائٹ جا رہی ہے, لیفٹ جا رہی ہے. تو وہاں پہ آپ اپنے آپ کو مینٹلی جتنا زیادہ اسٹرانگ رکھتے ہیں, اپنے نروس کے اوپر جتنا زیادہ کنٹرول رکھتے ہیں, کیونکہ ہماری جیسے چولستان ہے 500 کلومیٹرز کی ریس ہے, تو اس میں کوئی 5000 ٹرنز بھی ہوں گے, تو آپ کی ریس ختم کرنے کے لیے 1 ٹرن کافی ہے. تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ نہ صرف آپ 500 کلومیٹر کی ریس مکمل کریں, اس 500 کلومیٹر کی ریس میں آپ اچھا ٹائم دیں, اپنی گاڑی کو بچا کے لے آئیں. چھوٹی سی مسٹیک سے آپ کی گاڑی کا کوئی ایک پارٹ بھی اگر ڈیمیج ہو جاتا ہے تو آپ کی پرفارمنس یا تو آپ کھڑے ہو جائیں گے یا پھر بہت سلو آئیں گے اور آپ ریس سے باہر ہو جائیں گے. اور پھر اس سے پہلے یہ ایک ٹیم ورک ہے, یہ نہیں کہ اکیلا ڈرائیور بیٹھے اور وہ کہہ رہے کہ جی میں جیت گیا ہوں, اور یا کو ڈرائیور, اور ڈرائیور بھی نہیں بلکہ کو ڈرائیور کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے, لیکن یہ پوری پیچھے ایک ٹیم کا کام ہوتا ہے جو 2-3-4 مہینے پہلے سے گاڑی پریپیئر کر رہی ہے, چیزیں مینیج ہو رہی ہیں, پھر ہم وہاں پہ کیمپ کرتے ہیں, ٹریک کو اسٹڈی کرتے ہیں, چیز اپنے پوائنٹس مارک کرتے ہیں, کہاں ہم نے سپیڈ لینی ہے, کہاں ہم نے ٹائم بنانا ہے, کہاں ہم نے گاڑی بچانی ہے. تو یہ ساری ٹریننگ بیسیکلی ریکوائرڈ ہوتی ہے, ادروائز ایک دم سے تو کوئی جا کر مطلب آپ کہیں آپ چیمپئن ہیں اور اس کے بعد آپ اس چیز کے لیے پریپیئرڈ نہیں ہیں, ایک دفعہ جب آپ گیو اپ کر دیتے ہیں اس کے بعد آپ کو دوبارہ اس کو اسٹارٹ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. ڈاکٹر حسن جی ایک سوال ہے جو دونوں سے ہے, اچھا ٹھیک ہے, مگر ادھر جرت نہیں کروں گا, اس طرف جرت کروں گا, وہ بھی آپ کو سمجھ آ جائے گا, کیونکہ یو آر آلسو انٹو ریلنگ, آپ بھی اس میں ہیں. کہ میں نے جی اس اسکول میں داخلہ لیا ہے جس کا پرنسپل یہ ہے. میں وجہ پوچھنا چاہ رہا ہوں نا کہ ہارس رائڈنگ زیادہ رومانٹک ہوتی ہے یا جیپ رائڈنگ, جیسے جی میں اگین تھوڑا سا میرا اتنا السٹریس سفر تو نہیں ہے, میں ایم اے پولو پلیئر, سو آئی یوز ٹو پلے پولو. میری بھی بیسکلی میرا بیکاز آف اسکائی ڈائیونگ میرا پیرا ایک نہیں کھلا, تو بیسکلی آئی ہیئر فریکچرڈ آل بونز ان مائی باڈی ود اے کلیپس لنگ اینڈ ایوری تھنگ. سو وہ دو امیزنگ شخصیات ہمارے سامنے بیٹھی. بس یہ اللہ کا شکر یہ ہے کہ میں درد کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا تھا, ورنہ تو مطلب انبیئریبل تھا. سو بیسکلی ایوری بون ان مائی باڈی گاٹ بروکن.
مگر میں تو اکثر آپ کو اسلام آباد کی ایکٹیویٹیز میں دیکھتا ہوں تو ماشاءاللہ یو آر ون آف دا موسٹ اٹریکٹیو پیپل دیئر. آپ ماشاءاللہ کھڑے ہوتے ہیں, واحد بندے ہیں جن کو میں بھی یوں دیکھتا ہوں. جس میں میرا کوئی کمال. اچھا میرا سوال نہ آپ گول کریں نا, رومانٹک دیکھیں ہم تو جب گھڑ سواری کو دیکھتے ہیں اٹ فیلز مور. جی بالکل. میرا جی آئی واز ویری پیشنیٹ. مجھے بھی شروع سے بچپن سے ہارس رائڈنگ کا بہت شوق تھا اور آئی واز نیچرل آن اے ہارس. جی جی. تو پولو از اے ڈفرینٹ اسکل سیٹ, بہت ڈفرینٹ. اس کے گھوڑے مختلف ہوتے ہیں, اس کا اسکل سیٹ فرق ہے رائڈنگ کرنے کا. تو وہ جب بالکل ختم ہو گیا تو مجھے ڈاکٹرز نے کہا یو ول نیور بی ایبل ٹو رائڈ اگین, آپ بالکل رائڈ نہیں کر سکو گے. تو پھر سر نے ریلنگ شروع کی تو میں نے آئی واز ان یو کے ایٹ دا ٹائم, تو میں نے پھر برٹش ٹورنگ کا ریسنگ اسٹارٹ کی. سو وہ ایک جرنل آئیڈیا تھا. تو پھر جب میں پاکستان واپس آیا تو آ کے صاحبزادہ صاحب کو میں نے دیکھا, نادر صاحب کو دیکھا, بہت زیادہ انسپائر ہوا میں ان لوگوں سے, بیکاز جس طرح انہوں نے مجھے بالکل اپنا وہ فلم والا ٹائم یاد آ گیا. کیونکہ یہ بھی وہ اکنامکس کا ایک کانسیپٹ ہے جس کو کہتے ہیں دا گریٹر فول. گریٹر فول جو ہے اٹس دی موسٹ امپورٹنٹ کانسیپٹ آف اکنامکس. گریٹر فول کا مطلب ہوتا ہے اٹس اے پرسن ود who thinks that he can succeed where others have failed. اور اس کو ہم گریٹر فول کہتے ہیں کیونکہ وہ ہی از دا پرسن جو کہ who buys short and sells long. اس کے ہی ہم بیسکلی that's the seat that we actually go for. دنیا میں کوئی بندہ اٹھا لیں وہ گریٹر فول ہے. سو جو ایک پرفیکٹ سیٹ آف گریٹر فولز میں نے دیکھے اپنے علاوہ, وہ صاحبزادہ صاحب تھے, نادر مکسی صاحب انفیکٹ از اے پائنیئر فار اٹ, پھر یہ لوگ تھے. سو وہ بہت تھا. تو پھر ایک ہمارے بہت پیارے دوست ہیں میں واز اے ہیوج فین آف سر پیر صاحب کا. بہت احترام بھی بہت تھا اور میں فین ہو گیا اور ان کی ڈرائیونگ کا بہت بڑا فین ہوں. اینڈ آئی ایم اے ریسنگ ڈرائیور, سو اٹس ناٹ کہ آئی ایم جسٹ نارمل پرسن جو گاڑی کو دیکھ رہے ہیں. سو ان کا جو ڈرائیونگ اسٹائل ہے, دا وے, اور یہ جس طرح آپ نے بڑا ایک امپورٹنٹ اور بڑا اچھا سوال کیا کہ اٹس اے مینٹل گیم, اٹس اباؤٹ برین, اٹس اباؤٹ کانسنٹریشن. آپ کتنی کانسنٹریشن ایکسرسائز کرتے ہیں اس کو رکھنے کے لیے. تو بہت سٹل چیزیں ہوتی ہیں, بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ مینٹلی کر رہے ہوتے ہیں. تو دیٹس وائی آئی واز اے ہیوج فین. پھر ملاقات ہوئی, تو ملاقات ہو کے تو پھر جب دو گریٹر فولز ملے تو ہم نے کہا اب ایک انتہائی وہ کام کرنا چاہیے جو کہ پھر اب پاکستان کو ہم نے ایک اور اسٹیج پہ لے کے جانا, ایک اور لٹرلی ہم دونوں بیٹھے ہوئے تھے اینڈ وی جسٹ تھاٹ کہ وائی ناٹ. اس پہ بھی کہا کہ یار اس میں تو خرچہ بڑا ہوتا ہے. میں نے کہا جی بس دیکھ لیتے ہیں, پھر کر لیں گے. تو بس پھر وہ ایک اینڈ ماشاء اللہ صاحبزادہ صاحب آلسو سیڈ کہ یار یس وی شوڈ ڈو اٹ. تو وہ دیٹس دی پیشن وچ از لیڈنگ یو ٹوارڈس. آپ جا رہے ہیں پیرس ڈکار ریلی انشاءاللہ تعالیٰ. ہماری بہت سی دعائیں ہیں اور بڑی امیدیں بھی ہیں آپ سے. صاحب صاحب یہ تو گول کر گئے نا, کیونکہ وین وی سی کہ ہارس کے ساتھ تو اگر ہم اپنی ہسٹری کو بھی دیکھیں, اور ہمیں بھی حکم بھی دیا گیا کہ ہم اپنے گھوڑوں کو تیار رکھیں, ہسٹری بھی دیکھتے ہیں تو مسلمانوں کی جتنی بھی آپ دیکھ لیں کامیابیاں, اس میں گھوڑے کا ایک بڑا اہم کردار ہے. اور یہ جیسے کہ آپ کے تو بلڈ میں بھی رن کرتا ہے. تو اب آپ جب اس ہارس پاور سے اس ہارس پاور پہ آئے ہیں اور اس ایک اسٹیپ دونوں آگے جا رہے ہیں, وہاں پر اس کو ریلی کر جا رہے ہیں, تو کیا چیز آپ کو کک دیتی ہے, کیا چیز جو آپ کو پش دیتی ہے؟ سر سب سے پہلے تو ہمارے ملک کا جھنڈا ہے, ہمارے ملک کی محبت ہے. ہمارے اپنے ملک کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے فلیگ کو دنیا کے ہر اچھے میدان کے اندر لہرائیں, چاہے وہ گھوڑ سواری کا, نیزہ بازی کا میدان ہو یا موٹر سپورٹ کا میدان ہو. اور سیکنڈلی گھوڑوں سے محبت کی وجہ سے بھی ہم نیزہ بازی کو, جس طرح ایک ہمیں تو بزرگوں کا حکم ہے, کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نے صرف شوق کے لیے رکھے ہوئے ہیں, ہمیں تو حکم ہے کہ آپ نے رکھنے ہیں گھوڑے اور ان کی خدمت کرنی ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ پھر جیسے ہمارا ایک میگزین ہے ہارس پاور میگزین, ہم نے نام بھی اس کا ہارس پاور رکھا ہے, اور اس کا سلوگن ہے ورلڈ فرام ہارس ٹو ہارس پاور. ورلڈ فرام ہارس ٹو ہارس پاور. ہارس پاور. تو ابھی دنیا جو ہے وہ جیسے ترقی کر رہی ہے, چیزیں نئی آ رہی ہیں, تو گھوڑوں سے جیسے آپ کی جو اس وقت کی ایک شاہی سواری بھی گھوڑا ہوتی تھی, تو اب جو ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہیں یا
جو لوگ ہیں تو وہ بھی گاڑیوں کے اوپر ٹریول کرتے ہیں, گھوڑوں پہ بڑا کم. تو ہم نے یہ سوچا, میں نے اور سر نے, کہ کیوں نہ موٹر سپورٹ کے میدان میں بھی, جیسے ان کا بھی گھوڑوں سے بڑی گہری وابستگی ہے اور پولو پلیئر بھی ہیں, یہ ون آف دا فائنسٹ پلیئر, تو ہم نے سوچا کہ ہم پاکستان کے جھنڈے کو لے کے جائیں جو دنیا کی سب سے بڑی, دنیا کی سب سے لمبی اور دنیا کی سب سے مشکل ریس ہے ڈاکار, اس کے اندر پاکستان کے جھنڈے کے ساتھ جائیں گے. ہماری بہت سی دعائیں جھنڈے کے ساتھ آپ جا رہے ہیں. ایک بڑا انٹرسٹنگ سوال پیدا ہوتا ہے ہمارے لیے, پورے پاکستان کے لیے بھی انٹرسٹنگ سوال ہوگا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جب ہمیں نا ماڈرن جو مینز ہیں ان کی طرف بھی ہمیں جانا چاہیے. جیسے ان کی جب مووی یلغار آئی تو ایک ہم اس وقت بڑا ایک سین میں انجوائے کرنے لگ پڑا تھا, کیونکہ آج کل تو میمز بنتے ہیں نا, اس وقت کھانا کھلتا تھا تو یلغار ہو, یار یہ کیا آ گیا یار, جو بھی کام کرنے لگے یلغار ہو, آگے لوگ ٹوٹ پڑنا کہتے تھے, اب یلغار نے اس کو ٹیک اوور کر لیا. تو ڈیفینیٹلی جس طرف آپ جا رہے ہیں تو انسپریشن ملے گی, جیسے انہوں نے آپ سے انسپریشن لی, بہت سے وہ بھی ہیروز جنم لیں گے. اس کے ساتھ کیا آپ ٹرین بھی کر رہے ہیں لوگوں کو؟ ہاں ایک واقعہ میں بھول گیا ہوں, وہ کہنا بڑا ضروری ہے کہ ایک دفعہ جب ہم نے, ان کے فین تو ہیں, پوری فیملی کے فین ہیں, کہ ایک دفعہ ایک ریلی میں یہ پارٹیسپیٹ کر رہے تھے اور اس ریلی میں ہم دیکھتے ہیں کہ گاڑی کے 2 ٹائر فلیٹ ہو جاتے ہیں, اور اس کے باوجود بھی وہ جو فلیٹ ٹائرز کے ساتھ 40 کلومیٹرز کا ڈسٹنس کلیئر کرنے کے بعد وہ ریلی میں جو پوزیشن سیکنڈ آ جاتی ہے. اور آج ہمیں پتہ چلا کہ وہ جو سیکنڈ پوزیشن جب آئی اس کے پیچھے کیا اپروچ تھی, کیا مینٹل اسٹرینتھ تھی. تو وہ صاحبزادہ سلطان ہمارے ساتھ بیٹھے ہوں. دس از واٹ از دس, ان کے جسم کے ایک ایک کہتے ہیں کہ ایک ایک ہڈی جو ہے میری, آپ بھی جی سے گزر چکے, بٹ اسٹل یو آر سو مچ انٹو ایڈونچر, اور آپ کرنا چاہ رہے ہیں. یہ کیا ہے, یہ کتنی مینٹل اسٹرینتھ ہے؟ کیا ہمارا دماغ کے تابع ہمارا جسم ہے؟ بالکل جی, جیسے میں نے کہا کہ آپ اپنے نروز کے اوپر جتنا اچھا کنٹرول رکھتے ہیں, تو اس میں ایکچولی ہوا یہ کہ وہ 2 اسٹیجز کی ریس تھی تقریباً. ایک اسٹیج 100 کلومیٹرز کی تھی, دوسری 120 کلومیٹرز کی تھی. تو دوسری اسٹیج میں کوئی 100 تقریباً ہم نے شاید 80 کلومیٹرز کیے تھے, اور وہ ایک بڑے فیمس ایک ہائٹ ہے, اس کا نام وزیر والا ٹیلا اس کو کہتے ہیں, ہم اس کو مذاق میں منسٹر ہائٹ کہتے تھے تھل ریس میں. تو وہ منسٹر ہائٹ سے کوئی 7-8 کلومیٹر پہلے میرا فرنٹ لیفٹ ٹائر برسٹ ہو گیا. تو میں نے اپنے کو ڈرائیور سے ڈسکس کیا کہ ابھی میں ٹھیک کمفرٹیبل ہوں, میں گاڑی چلاتا ہوں. ہم نے کوئی 10-15 کلومیٹر گاڑی اور چلائی, تو مجھے فیل ہوا کہ وہ ٹائر جو ہے نا وہ بالکل, چونکہ میرے بیڈ لاک ویلز ہیں تو وہ ٹائر آسانی سے اتر نہیں سکتا. وہ جب بالکل ختم ہو گیا تو وہ اتر کے سائڈ پہ ہو گیا, بلکہ اس کے کچھ جو پارٹس ہیں وہ میرے سسپینشن میں پھنس گئے, تو مجھے ٹرن میں بھی مشکل ہو رہی تھی. تو یہ بڑا ایک فیصلہ کن مرحلہ تھا. یا تو میں کھڑے ہو کے ٹائر چینج کر کے 10 منٹ لگا کے پھر جاتا تو شاید میں پوزیشن میں ہی نہ ہوتا. اور جب آپ کے مقابلے میں اتنے بڑے بڑے نام ہوں, اتنی زبردست گاڑیاں ہوں, تو میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم رک کے جسٹ وہ اس سے نکالتے ہیں ٹائر کو سسپینشن سے. تو ہم نے جلدی سے وہ نکالا ٹائر کو سسپینشن سے, 2 منٹ میں. تو اس وقت بھی مجھے کو ڈرائیور کہہ رہے تھے کہ ہم ٹائر چینج کر سکتے ہیں. میں نے کہا نہیں, یہ 2-3 منٹ اور لگیں گے, تو ابھی 5-7 کلومیٹر شاید رہتے ہیں, تو میں کوشش کروں گا کہ میں یہ 2-3 منٹ جو ہے نا یہ ادھر ضائع نہ ہونے دوں. تو الحمدللہ میں اپنی کوشش میں کامیاب رہا, اور تقریباً 1.5 منٹ کے فرق سے میں نے سیکنڈ پوزیشن سیکیور کی. ڈر نہیں لگا اس ٹائم پہ کہ جان کا خطرہ ہو سکتا ہے؟ بالکل نہیں, کیونکہ نہیں, زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے, اور یہ ہمیں حکم بھی ہے کہ ہم خیال رکھیں, اس چیز میں احتیاط بھی رکھیں. لیکن اس میں میں کانفیڈنٹ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا اور اس کی طرف سے خیر ہوئی, تو انشاءاللہ گاڑی کہیں نہیں جائے گی. اس کی فوٹیجز بھی ہیں, وہ تقریباً میں خود بھی دیکھتا ہوں تو میں سم ٹائم حیران ہو جاتا ہوں کہ یہ کس طرح ہوا. لیکن ماشاءاللہ ابھی آپ اتنے ٹرینڈ ہیں کہ وی ہوپ کہ اب آگے جو بھی آپ کسی بھی, اگر آپ کار ریسنگ میں جا رہے ہیں کسی بھی ریلی میں, تو آپ اس کو کر لیں گے اچھے طریقے سے. اتنی جب آپ نے ڈیفیکلٹیز فیس کی ہیں تو آگے. اچھا تھوڑا سا, کیونکہ وقت ہمارے پاس کم ہے, بہت امپورٹنٹ کویسچن جس پہ ہم بات چیت کر رہے تھے. پاکستان کو آپ نے 2 بہت بڑی فلمز دی ہیں, یہ فلمیں انہوں نے جتنا بزنس کیا آپ نے خود بھی بتایا. عید پہ ابھی فلمز کچھ ریلیز ہوئی ہیں, لیکن کہا جا رہا ہے کہ اس طرح سے بزنس نہیں وہ کر سکی. کیا وجہ آپ کو کیا نظر آتی ہے؟ کیونکہ جو پریس کانفرنسز ہوئی ہم نے دیکھی اور بہت ساری اور بیانات ہمارے سامنے آئے, اس میں یہی تھا کہ شاید دکھائی نہیں گئی فلم. تو کیا آپ کو کیا لگتا ہے, کیونکہ آپ نے بتایا کہ آپ کی فلم کی اگر بات کریں تو وہاں پہ نہ آپ نے اس کے اندر گانا ڈالا, نہ آپ نے اس کے اندر کوئی ایسی انٹرٹینمنٹ کا اس طرح والا ٹچ آپ نے نہیں دیا. سو کیا وجہ آپ کو لگتی ہے فلمس نے بزنس کیوں نہیں کیا؟ میری پہلی فلم میں سول سروس اکیڈمی لیکچر دینے گیا تھا, دیٹ از ویئر آئی میٹ حمزہ.
جی سو وہاں سے میں نے حمزہ عباسی کو پیک کیا، بلال اشرف کو میں نے پیک کیا، احمد طاہر غنی کو میں نے پیک کیا، یہ میری فلم کے پریمیئر پہ آئے تھے، سو آئی جسٹ پیک دم۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ جب اگر آپ فار ایگزامپل اپنی آئیڈینٹی نہیں بنائیں گے، ہماری آئیڈینٹی میں ڈانس نہیں ہے، ہم جو لوگ ہیں جو اس پارٹ کے ہیں، وی لک آکورڈ وین وی ڈانس۔ اگر آپ دیکھیں تو بیسکلی ہارس اینڈ کیٹل شو ہی ہو رہا ہوتا ہے جو نارملی شادیوں میں ہو رہا ہوتا ہے، تو ہم بڑا آکورڈ فیل کرتے ہیں جب ہم ڈانس کر رہے ہوتے ہیں، اسی لیے ہماری ایکٹریسز بھی آکورڈ فیل کر رہی ہوتی ہیں، وہ ہمارے اندر ہے ہی نہیں، اور وہ اسکرین پہ نظر آ رہا ہوتا ہے، وہ اسکرین پہ نظر آ رہا ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے کلچر کے اندر وہ ایک شرم حیا کا ایک ایلیمنٹ ہے، آپ اپنے آپ کو نہیں اس طرح کر سکتے۔ اب ہمارا جو اپنا اتنا رچ کلچر ہے، ہماری جو اپنی ہیریٹیج ہے، ہمارے اپنے فوک میوزک ہے، ہمارے فوک ڈانسز بھی ہیں، وہ بھی ہمارے پاس بہت کچھ رچ ہے۔ اینڈ اب آپ بیٹھے ہوئے دونوں صاحبان، تو پھر ہم یہ ایکسپیکٹ ضرور کر سکتے ہیں کہ ہم ایک ایسی مووی دیکھ سکتے ہیں کہ جس میں ایک ٹینٹ پیگنگ سے نیزہ بازی سے کار ریلی تک کا سفر جی ایکچولی اٹس ویری ایکچولی صاحبزادہ صاحب سے ملنے کے بعد ایکچولی آئی ایم ورکنگ آن 2 different things۔ اس میں یس دیر از 1 feature film which is basically جو ریلنگ پہ فوکس کر رہی ہے۔ آل دا ویری بیسٹ، تھینک یو ویری مچ فار کمنگ، بہت بہت شکریہ آپ آئے، آپ دونوں مہمانوں نے ہمیں رونق بخشی، اینڈ وی لرنڈ اے لاٹ۔ اور جو سب سے بڑی بات جو ہے اس چیز سے کہ جو ہم سیکھ رہے ہیں کہ مینٹل اسٹرینتھ جو ہے نا وہ اوور کم کر سکتی ہے آپ کی جو بھی اگر فزیکل جو ویکنیسز ہیں اس کو۔ بہت بہت شکریہ آپ دونوں کے آنے کا۔ جی رائزنگ پاکستان میں میرے لیے اور سبین کے لیے جو ایک بڑی خوش بختی ہوتی ہے کہ ہم اتنی بڑی شخصیات سے ملنے کا بھی موقع ملتا ہے، اور پورا پاکستان ان کو دیکھتا ہے، یہ ہمارے ہیروز ہیں۔ جی اور آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ بالکل، میں یہی کہنا چاہوں گی کہ ہم نے سیکھا ضرور ہے کہ ہم کس طرح سے آپ کی مینٹل اسٹرینتھ آپ کی ہونی چاہیے، کیونکہ کہتے ہیں نا کہ مائنڈ باڈی کنیکشن، تو وہ یہ چیز بہت ضروری ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم احتیاط بھی بہت ضروری ہے، جس طرح سے صاحبزادہ صاحب نے بھی بتایا تھا کہ کس طرح سے انہوں نے فائر سوٹ وہ سب پہنا ہوا تھا، لیکن کوئی بھی ایڈونچر ضرور کرے لیکن ساتھ احتیاط جو ہے اس کو لازمی رکھیں۔ اچھا جی، میرے خیال میں بہت ساری باتیں ہوں گی، آپ اجازت چاہتے ہیں آپ سے؟ جی تھینک یو ویری مچ پاکستان، ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، یہ محبت کرتے ہیں، آپ کا جھنڈا لے کے جا رہے ہیں، ہم بھی ان کو دعا کریں گے، آپ سے بھی دعائیں چاہیے، اجازت چاہیں گے آپ سے میں اور سبین۔ اللہ حافظ۔